اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور آج ہم اگلی آیت سورہ بقرہ کی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، اور جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا اس کو وزٹ کرے، عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، این یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں دوڑے، یعنی کہ جس کو ہم سعی کہتے ہیں وہ کرے۔ ومن تطوع خیرن، جس نے والنٹیرلی از خود یہ کیا، تطوع کا مطلب ہوتا ہے والنٹیرلی کرنا۔ ومن تطوع خیرن، جس نے خود بخود کیا تو اس نے بہت اچھا کام کیا، یعنی وہ دوز ہو ڈو والنٹیرلی دیٹس ایکسیلنٹ جاب، اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ومن تطوع خیرن، خیرن کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلنٹ، تو جس نے والنٹیرلی بھی یہ کیا اس نے ایکسیلنٹ کام کیا۔ فإن اللہ شاکر علیم، اور اللہ تمہارے شکر بھی قبول کرنے والا ہے اور علیم بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے دو سائنٹیفک راز ہیں۔ اب ذرا یہ غور کریے کہ اللہ نے کہا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیا اللہ کی نشانیوں میں ہیں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ دو صفا مروہ کیا ہیں؟ صفا مروہ بالکل کعبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر مطاف کے ساتھ متصل دو پہاڑیاں ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ صفا ہے، لیفٹ سائڈ پہ اگر ہم کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور منہ صفا مروہ کی طرف کریں تو رائٹ پہ صفا اور لیفٹ پہ مروہ ہے، اور ان دونوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً 450 میٹر غالباً بنتا ہے، ہاں جی 350 ہے یا 450 میٹر بنتا ہے۔ اور یہ کسی زمانے میں بڑی ٹھیک ٹھاک پہاڑیاں تھیں، اب انہوں نے کاٹا ہے اس کو اور چھوٹا سائز میں چھوٹا کیا ہے۔ یہ کیا چیز کیا ہے؟ بس کیوں اللہ نے اس کو کہا، اتنا امپورٹنس دی کہ ان کو شعائر اللہ کہا؟ اللہ نے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ سے اٹھ کر صفا کی پہاڑی پہ چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں کچھ دیر لیٹ کے استراحت بھی کر لیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس کے آگے شیشہ لگا دیا ہوا ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ شیشہ وغیرہ نہیں تھا، اور اللہ کریم نے مجھے یہ سعادت دی ہوئی ہے کہ میں بھی اپنے رسول کی سنت سمجھ کے ایک دفعہ وہاں گیا، اوپر چڑھا، اور جب میں ٹاپ پہ پہنچا تو وہاں واقعی تھوڑی سی جگہ ہموار تھی، تو میں وہاں لیٹا اور میں سو گیا۔ تو بہرحال آج کل تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ، انہیں ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اس کے اوپر انہوں نے ویکس موٹی
طے ویکس کی جو تھی نا وہ ساری کر دی، اور پھر اس کے بعد یہ وقت آیا کہ انہوں نے اس کے آگے شیشہ لگا دیا ہوا ہے۔ اب یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے۔ پہلے دیکھ لیں کہ روایتی طور پر انفارچونیٹلی بہت سارا مواد اسلامی کا آپ ریسرچ کر چھوڑیں تو آپ کو یہ بات کسی نے ریسرچ کی ہی نہیں، میرا خیال ہے صدیوں سے، کہ اللہ نے ان کو شعار اللہ کیوں کہا ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں سے دو قصے تو منسوب ہیں جو کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو وہ مشہور قصہ کہ جو جناب سیدہ ہاجر علیہ السلام جو تھیں، وہ چھوٹے سے بچے کو جب انہوں نے چھوڑا اور اس کے بعد وہ پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جاتی تھیں، کیونکہ پہلے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھتی تھیں کہ آس پاس کوئی ہے، کوئی قبیلہ ہے، کوئی سفر کرنے والا مل جائے، پھر وہاں سے دوڑتی تھیں، پھر دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھتی تھیں کہ شاید اس سائڈ پہ کوئی ہو۔ تو اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر سے مراد یہ ہے کہ ایک صفا سے لے کر مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس طرح پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7واں چکر مروہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے 7 چکر مکمل کر چکی تو ان کو مروہ کی پہاڑی کے اوپر ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے اس آواز، صرف آواز سنائی دی، دیکھا کسی کو نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ کوئی بھی ہے تو میرے بیٹے کا بچہ میرا جو ہے وہ پیاس سے ترس رہا ہے، اس کے لیے پانی دو۔ تو انہوں نے ایک دم جب مڑ کے کعبے کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت کعبہ تو نہیں تھا لیکن وہاں بچہ انہوں نے اپنا لٹایا ہوا تھا، تو دیکھا تو وہاں ایک فرشتے کو کھڑا پایا، اور اس فرشتے نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ایڑی کے زور سے ایک گڑھا نکلا اور اس میں سے پانی پھوٹ نکلا، اور ایک کہتا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ اپنے پر سے اس نے پر مارا اور اس سے وہاں سے چشمہ نکل آیا، اور اماں ہاجر جو تھیں وہ تشریف لے گئیں اپنے بیٹے کے پاس، خود بھی پانی پیا، اس کو بھی پلایا، اور پھر اس پانی کے گرد جو ہے انہوں نے پتھروں کا حصار بنا کے کنویں کی شکل اس کو دی اور کہا کہ زمزم زمزم، رک جا رک جا رک جا۔ تو وہیں سے اس متبرک پانی کا جو نام ہے وہ زمزم پڑ گیا، اور پھر اسی پانی کی وجہ سے وہاں پرندے آئے اور اس کی وجہ سے پھر بنو جرہم کا قبیلہ آیا۔ تو یہ مطلب یہ ایک سٹوری لانگ بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ صفا مروہ سے منسوب ہے کہ جب وہ انہوں نے 7 چکر پورے کر لیے تو اس وقت فرشتہ نظر آیا اور اس نے زمزم کا پانی نکالا۔ زمزم کے اوپر ہم بات کریں گے اس کا آگے جب کہیں ذکر آئے گا، یا جو بھی مکے میں یا کعبہ میں شعار اللہ ہیں تو اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اس پانی میں خیر ہے، برکت ہے، شفا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیاس بھی بجھاتا ہے، یہ بھوک بھی مٹاتا ہے، بڑا ہی بابرکت پانی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مرغوب انداز میں اس کو پیا بھی ہے، اور اس کو اپنے سر کے اوپر بھی ڈالا، جسم کے اوپر بھی ڈالا۔ تو یہ ایک روایتی سٹوری ہے۔ دوسری اس کے ساتھ سٹوری یہ منسلک ہے کہ اس کے اوپر 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک بت کا نام تھا اساف اور ایک کا نام تھا نائلہ۔ اساف مرد تھا، نائلہ عورت تھی، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں نے کعبے کے اندر جو مشہور ہے لیجنڈ کہ جی کعبے کے اندر ان لوگوں نے آپس میں زنا کیا تو اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اٹھایا گیا اسی طرح، اور ایک کو صفا پہ اور ایک کو مروہ پہ نصب کر دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا ہونے لگی۔ اساف اور نائلہ یہ 2 بت تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ مکہ سے حرم سے تھوڑی دور، حدود حرم سے تھوڑی باہر ایک مقام ہے جس کو وادی مشلل
یا مسلسل بھی کہتے ہیں، مشلل ویسے اصل لفظ ہے مشلل۔ اس وادی مشلل میں ایک بت تھا جس کو منات کہا جاتا تھا، اور یہ منات بڑا طاقتور بت تھا ان کا، اور بڑا مقدس بت تھا۔ اور جو مدینے کے اوس و خزرج کے قبائل تھے وہ جب حج کے لیے آتے تھے تو منات پہ احرام باندھتے تھے، اور یہ ایک متھ جو مشہور تھی کہ جو منات سے احرام باندھے اور اس کا منات کا طواف کرنے کے بعد کعبے آئے گا، اس کو صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سعی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو مدینہ والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، جب بت پرست تھے، تو یہ ان کا یہ معمول تھا، اور یہ صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنے کو نامناسب خیال کرتے تھے، کیونکہ یہ منات سے احرام باندھ لیتے تھے، اور باقی جو قبائل تھے جو منات سے احرام نہیں باندھتے تھے وہ آ کے اس کے درمیان میں کعبے کا طواف کرتے تھے اور پھر اس کے درمیان میں دوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت گرا دیے، اور اس وقت صفا مروہ کے درمیان میں جو رستہ تھا وہ بھی بتوں سے سنا اٹا پڑا تھا۔ سیدی نے سارے بت گرا دیے۔ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ پھر وہاں یہ کویشچن پیدا ہوا کہ جی پہلے تو شاید لوگ اساف اور نائلہ کی وجہ سے طواف کرتے تھے، اب ان کا جو ہے صحیح کرتے تھے، اب ان کی صحیح جو ہے وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ یہ میری نشانیاں ہیں، بتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بتوں کا جو معمول تھا وہ مشرکین نے بنایا تھا اور جھوٹا اور خود ساختہ تھا، دراصل صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ اچھا، اس میں اب یہودیوں نے کارستانی کی ہمارے دین کے ساتھ، یہودیوں نے، ایرانیوں نے اور رومنز یعنی کرسچنز نے جو کچھ کیا، یہ ایک لانگ سٹوری ہے، میں انشاءاللہ آپ وہ شروع کروں گا اور آپ کو پوری بات بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔ اب یہاں جب میں نے سوچنا شروع کیا اور کچھ زیادہ سوچنا بھی شروع کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے بس اس وقت تو میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہوئی تھی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو میری اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں نصیب فرمائیں، تو میری بیٹیوں کے نام صفا مروہ ہے، تو میرا ان سے خصوصی لگاؤ ظاہر ہے، نیچرل سا ہے۔ مجھے جب کبھی بھی اللہ نے توفیق دی میں وہاں گیا تو میں نے بڑے شوق سے ان کے درمیان میں صحیح کی، اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے صفا اور مروہ پہ کھڑے ہو کر صفا کے لیے اور مروہ پہ کھڑے ہو کے مروہ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں۔ تو میرا شغف ان سے اور زیادہ تھا، اس لیے یہ بات میرے ذہن میں نہ پھنسی رہی۔ بڑے سال میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، بڑا کام ڈھونڈا کہ یار یہ اللہ نے ان کو جب شعائر اللہ کہا ہے تو اس سے منسوب کو یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب حاجت دوڑ رہی تھی تو صفا مروہ تو تب بھی موجود تھیں، کیونکہ شعائر اللہ تو موجود تھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زمزم تو نکلا وہاں، یہاں تو صفا پہ زمزم نکل آتا، یہاں مروہ پہ نکل آتا، زمزم تو نکلا کعبہ کے سین میں۔ تو پھر اللہ نے ان کو نشانیاں کیوں قرار دیا اپنی؟ اچھا، یہ ایک فلاسفیکل کویشچن ہے، میرا مطلب ہے ہمیں سوچنا چاہیے، قرآن نے ہمیں سوچنے کی دعوت دی ہے کہ کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے۔ اچھا، اب اس سے جو اگلی آیت ہے نا جی، اس نے پھر راز کھولا۔ میں نے اس پہ سوچا کہ یہ اللہ یہ بات بیان کر کے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس میں حرج نہیں کہ اگر تم یا طوفا ہو تو سرکولر طواف ہوتا ہے، یا طوفا ہو تو رن بٹوین، درمیان میں دوڑنے کو کہتے ہیں،
اکثر تراجمے انہوں نے طواف ہی کر دیا ہے، بالکل غلط ہے۔ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو یا طوف ہو کا مطلب ہے سرکولر پھیرا لینا، اور یا طوفا کا مطلب ہے رن بٹوین بیہما، ان دونوں کے درمیان میں دوڑنا۔ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ قرآن ایک نظم، ایک ترتیب ہے، اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ یکتمون، پہلے بھی یہ تکتمون کا لفظ آیا تھا تو میں نے کہا تھا آگے اس کی میں وضاحت کروں گا، میں اب اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کنسیل کرنا، اور ایک اس کا جو ثقیل مطلب ہے وہ ہے کنفاؤنڈ، CONFOUND، کنفاؤنڈ۔ کنفاؤنڈ ایک سائنٹیفک ٹرم بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو مکس کر کے کنفیوژن کریٹ کر دینا، کسی چیز میں کسی چیز کو مکس کر کے تو کنفیوژن کریٹ کر دینا۔ اب یہودیوں کے لیے نا دو چیزیں بڑی، آج بھی دو بہت بڑی مرچیں ہیں جو ان کو لگتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے بیت اللہ کو مرکز کیوں قرار دیا، یہ مکہ والے بیت اللہ کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رحمت للعالمین کو پیدا کیا، یہ بہت جلن اور بہت حسد ہے اس کے اوپر، ان کے بہت شدید حسد ہے، آج بھی ہے۔ اور دوسرا وہ چونکہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، تو وہ دکے سے یہ بات ثابت کر، کیونکہ ان کی تورات میں بھی ذکر ہے واضح طور پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں جو حکم ملا اس کے تحت قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو یہ صدیوں سے مسلمانوں میں اور یہودیوں میں بحث چلی آ رہی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جناب اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ اب تورات میں انہوں نے چونکہ ترامیم کر لی ہوئی ہیں، تو یہ جو اللہ نے اگلی آیت بتائی نا، اس چابی سے پھر یہ سارا نا، میں نے سوچا کہ یار کچھ نہ کچھ ایسا انہوں نے یہاں تو چھپایا ہے، یا کسی چیز کو آلٹر کر کے مکس کر کے کنفیوژن کریٹ کی ہے صفا مروہ کے بارے میں۔ یہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، کیونکہ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، مکس اپ کے یا چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البینات، اپنی نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعدی، اس کے بعد، ما بینہ للناس فی الکتاب، ہم کتاب میں لوگوں کے لیے یہ واضح بیان کر چکے تھے۔ تو جو لوگ چھپاتے ہیں اس پہ اللہ نے بہت بڑی بات کی، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے اوپر۔ اب اس سے میں نے ربط پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا غلط کام کیا ہے، اور وہ غلط کام صفا مروہ سے ریلیٹڈ ہے، اور یا انہوں نے چھپایا ہے یا انہوں نے مکس کر کے کنفیوژن کریٹ کی ہے، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو اپنی نشانیاں نازل کیں اور ہدایت دے دی ان کے بارے میں،
اپنی کتاب میں لوگوں کو کھول کر بیان کر دی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو چھپایا یا آلٹر مکس کیا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے پھر میں نے کنسلٹ کیا بائبل کو، تورات کو، کہ یار اس میں کوئی ان کا کوئی ذکر ہے؟ تو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ بائبل میں ذکر ہے موریا ماؤنٹین، اور بالکل وہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 3 دن پیدل چلتے رہے، اور یہ جو بائبل کے چیپٹر جینیسس ورس 22 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم وہاں انہوں نے اسحاق کا نام لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک ویڈیو گیم بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، آپ سرچ کر لیجئے گا، بائنڈنگ آف اسحاق، آئزک کہتے ہیں ISAAC، بائنڈنگ آف آئزک۔ تو بائبل جینیسس، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، اس میں ربط رکھیے گا۔ بائبل جینیسس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسحاق کو لے کر 3 دن 3 راتیں پیدل چلے، اور پھر ماؤنٹین موریا پہ پہنچے اور اسحاق کو رسیوں سے باندھا، اور قربانی جب کرنے لگے تو وہاں پھر ایک ریم آ گیا، ایک لیلا آ گیا، اور اس لیلے کو پھر ریم کو پھر دمبے کو ذبح کیا گیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ویڈیو گیم بھی بائنڈنگ آف آئزک کے نام سے ویڈیو گیم ہے باقاعدہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ مروہ کو موریا کر دیا، اور موریا نام کی کوئی پہاڑی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ وہ جو صخرہ ہے، چھوٹا سا ایک ٹبا سا، جس کے اوپر آج وہ گولڈن ڈوم کھڑا ہوا ہے، اس کا نام انہوں نے موریا رکھ دیا، کیونکہ وہ ہمارے لیے بھی مقدس جگہ ہے۔ وہ صخرہ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کسی ویڈیو میں، لیکن چلیے اب جب ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل تو میں بتاؤں گا کہ وہ صخرہ جو ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے آسمانوں کی طرف، وہ ایک پورٹل ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ پورٹل ہے۔ مثلا وہ ایک گیٹ وے ہے دوسری دنیا پہ جانے کا، آپ اس کو نام اس کا باب رکھ لیں، پورٹل رکھ لیں، طریق رکھ لیں، ٹھیک ہے، شدادہ رکھ لیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے اور 7 ہی شدادہ بنائے ہیں، یعنی ہر رستے کے اوپر ایک موت ہے۔ شدادہ کا مطلب ہے کہ ایسا دانہ جس میں بہت زیادہ گریویٹیشنل پل ہو اور وہ چیزوں کو اندر اپنی طرف کھینچ لے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے، سب طرائق فوقکم، تمہارے اوپر، فوقکم کا لفظ ہے، تمہارے اوپر میں نے 7 طرائق، 7 شاہراہیں بنائیں۔ طریق کہتے ہیں بس سڑک کو، شاہراہ کو۔ سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں نا تو طریق الحجر، جو مدینہ کی طرف روڈ جا رہی ہے مکہ سے، اس کا نام ہے طریق الحجر، طریق علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، طریق ابراہیم الخلیل۔ تو وہاں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اور طریق لکھا ہوا ہے۔ یہی لفظ اللہ نے قرآن پاک میں یوز کیا اور کہا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ میں نے 7 شدادہ بنائے تمہارے اوپر، اور اس سے میں نے یہ کانوٹیشن لی کہ 7 رستے ہیں، اور ان رستوں کے اوپر 7 موت ہیں، ان کے منہ جو ہیں
جن کو ہم قرآن شدادہ کہہ رہا ہے، اور ہم سائنس نے ان کا نام پورٹلز رکھا ہوا ہے، جو مرضی نام رکھ لیں، لیکن وہ ایک ایسے ماؤتھ پیس ہیں کہ جس سے وہ طریق و شاہراہ شروع ہوتی ہے جو ایک سما سے دوسرے سما کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صخرہ میں چونکہ بڑی عجیب و غریب قسم کی چٹان ہے، تو اس صخرہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے، اور وہیں صخرہ سے پھر آگے آسمانوں کا وہ پورٹل کھلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شدادہ کے ذریعے پھر اوپر آگے چلے گئے۔ اچھا، اب انہوں نے مروہ کا نام چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا موریا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ بالکل صفا مروہ کا ذکر کرنے کے فوری بعد یہ آیت آنے کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ میں نے جینیسیس 22 پڑھی تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ ان خبیثوں نے، اللہ نے یہ کہا تھا کہ مروہ کے اوپر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ اب مروہ چونکہ مکہ میں واقع تھی، بہت مشہور مقام ہے صفا مروہ، تو اس سے لا محالہ کنفرم ہو جاتا تھا کہ کیونکہ مکہ میں مقیم اسماعیل تھے، اسحاق علیہ السلام کبھی مکہ آئے ہی نہیں، تو اس سے یہ کنفرم ہو جاتا تھا کہ جو قربانی کی گئی ابراہیم کے بیٹے کی وہ مروہ کے اوپر کی گئی۔ تو مروہ چونکہ مکے میں لوکیٹڈ ہے اور اسماعیل مکہ میں مقیم ہے، تو 100% کنفرم ہو جاتا تھا کہ ذبیح اللہ جو ہیں وہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ بغیرتی دکھائی، لعنتی کردار ادا کیا، اور اللہ نے اس پہ اتنا غصہ کیا کہ جب مسلمانوں میں تھوڑا سا شک پیدا ہوا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ میری نشانیاں ہیں۔ اب نشانیاں اب دیکھیں کیوں ہیں۔ انہوں نے تو وہ موریا، اب سرچ کر لیجئے گا تو ماؤنٹ موریا آپ لکھیں گے نا گوگل پہ تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو مروہ کو انہوں نے بڑے ہی خبیث ہے اور بڑی بریک واردات ڈالتے ہیں، بڑی بریک، دیکھیں نا کتنی بریک واردات ڈالی ہے انہوں نے کہ مروہ کو موریا کر دیا۔ بس وہی جو کنفاؤنڈ کرنا ہے نا، ایکچول تک یک تو مون سے اللہ سے ہمارا کنفاؤنڈ کیا انہوں نے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ آلٹر مکس کر کے ایک کنفیوژن کریٹ کر دی۔ تو موریا کو، مروہ کو انہوں نے موریا میں بدل دیا۔ اب مروہ کیوں، صفا مروہ کیوں اللہ کی نشانیاں ہیں؟ کہ یہاں سے جب، اچھا ایک پہلے میں آپ کو ایک اور واردات پھر انہوں نے ڈالی۔ انہوں نے یہ واردات ڈالی، ان کا ایک بڑا خاص ایجنٹ تھا ابن اسحاق، میں اس پہ آپ کو تفصیلی بات کریں گے کس دن کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جمع و تدوین قرآن کے اوپر آپ ایک کمپلیٹ سیریز یا لیکچر کریں، تو میں اس سے اجتناب اس لیے کر رہا ہوں کہ جمع و تدوین قرآن کے اوپر اگر میں نے بات کو کھول دیا نا تو پھر آپ کے بہت بڑے بڑے بت جو ہیں نا وہ ٹوٹ جانے ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک گفتگو ہے، بڑا ہی خطرناک چیپٹر ہے، اور انہوں نے بہت ہیوک پلے کیا ہوا ہے، اور ہمارے مولوی دانستہ یا نا دانستگی کے طور پر ابھی تک اسی کوئی بندہ سوچنے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو جمع و تدوین قرآن کی اگر آپ لیکچر چاہتے ہیں، اگر آپ اتنے بڑے جالٹنگ جھٹکے لگیں گے آپ کو، سمجھ لیں ٹریمر قسم کے، جس طرح زلزلہ آتا ہے اور آپ کے ذہن میں بنے ہوئے بڑے بڑے بت ٹوٹ جائیں گے، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں سے لے کے
انسانوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں تھما دیں اور انہی کے اوپر ہمارا یقین بنا دیا۔ اللہ کی کتاب لینے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ ایک پورا تھیسس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بات کروں اور اس گفتگو کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ قرآن اپنے آپ کو مہیمن ثابت کر دیتا ہے، اور قرآن ثابت کر دیتا ہے کہ میں بغیر کسی تبدیلی کے میں مہیمن ہوتا ہے، جو سب سے بلند ہو، جس نے سب کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہو، مہیمن۔ تو قرآن نے اپنے آپ کو مہیمن قرآن میں کہا بھی ہے، اور اس میری گفتگو اگر میں اس بات پہ کروں گا تو میں ثابت کروں گا کہ قرآن ہی مہیمن ہے۔ اس لیے میں رولا ڈالتا ہوں قرآن 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 قرآن۔ تو اگر آپ اس پہ بات کرانا چاہتے ہیں، لیکچر سننا چاہتے ہیں، تو اسی ویڈیو کے کومنٹس میں مجھے بتائیے۔ اگر آپ وہ شارک ابزارو کر سکتے ہیں، ڈائجسٹ کر سکتے ہیں اس ساری چیز کو، تو پھر مجھے بتائیے گا، میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی لگی لپٹی رکھے ہوئے، صرف یہ ذہن میں رکھ کے میں نے اپنے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اور میں نے ایک ایک لفظ کا میرے سے محاسبہ کیا جانا ہے، اور میں نے جواب دینا ہے۔ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اگر آپ یہ سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، یو آر ریڈی ٹو شیڈ یور بلیوز اینڈ یو آر ریڈی ٹو شیڈ یور ڈس بلیوز، تو پھر یہ گفتگو جو ہے نا، اگر آپ کا مائنڈ اس بات پہ تیار ہے کہ پھر آپ کو اپنے فرقے کی جو لعنتیں چپٹی ہوئی ہیں ہمارے دماغوں میں، وہ ساری شیڈ کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ یہ جالٹ برداشت کر سکتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے بتائیں۔ اگر میجارٹی نے کہا تو میں ضرور اس پہ کام کروں گا۔ اچھا، یہاں انہوں نے ابن اسحاق کے ذریعے ایک کام اور ڈلوایا کہ اس نے سیرت نگاری میں یہ روایت ڈال دی، اور کہ منی میں جا کے ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی کی ہے۔ اور میں بھی پاگلوں کی طرح ایک زمانے میں منی کے پہاڑوں میں پیدل کئی میل پیدل چل کے، مجھے کسی بندے نے بتایا کہ فلاں جگہ ہے اور وہاں یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور وہاں ابراہیم نے وہ دمبا اترا تھا اور وہاں جا کے تو وہاں قربانی کی تھی۔ تو میں ابھی کتنے میل پیدل پہاڑوں میں چل کے نا، وہ منی کے میدان کے سائڈ پہ ہے ایک جگہ، تو میں وہاں گیا تھا، تو اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ تو ابن اسحاق کے ذریعے پھر انہوں نے یہ پوری ڈائیورژن دی، یعنی مروہ کو موریا سے بدل دیا، اور پھر مسلمانوں کا ایسا بلیف بنا دیا کہ یہ قربانی منی میں ہوئی ہے۔ ایسا مضبوط بلیف بنا دیا۔ یہ تو پھر جب میں نے اس کو یہ دیکھا، اور میں پھر پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا تھا کہ یار کسی نے تو کوئی تو کہے یہ بات کہ یہ قربانی مروہ پہ ہوئی ہے، کوئی بات یہ کہتا ہی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک لٹریچر میں کام ملا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ جن کو غامدی صاحب اپنا دادا استاد کہتے ہیں، اور مولانا امین الدین اصلاحی ان کے شاگرد تھے ایکچولی، حمید الدین فرائی صاحب کے۔ انہوں نے ایک بک لکھی ہوئی ہے، بڑی ماشاءاللہ کمال کر دیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے یہ بات کہ جی قربانی جو ہے یہ مروہ پہ ہوئی ہے۔ تو وہ جب میں نے پھر مجھے وہ لٹریچر ملا، پھر میرے دل کو کچھ حوصلہ ہوا کہ یار میں اکیلا نہیں سوچ رہا، یہ واقعی یہ بات ہے، کیونکہ یہ اس آیت میں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ کہنا بہت بڑی بات تھی، اور سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یار یہ کیوں شعائر اللہ کہا۔ مثلا حجر اسود شعائر اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھیجا تھا، فرشتہ جنت سے لے کے آیا، اس سے منسوب روایات ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کا تھا، اور واللہ عالم، لیکن یہ دنیا کے باہر سے آیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ شعائر اللہ اس لیے کہ میرے رسول نے اس کو بوسہ دیا ہے، اور میرے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ یہ شفاعت بھی کرے گا قیامت والے دن۔ اچھا، یہ مقام ابراہیم شعار اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل قسم کا جیک تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں چونکہ اس میں کھب گئے، یعنی ان ایسے جس طرح موم میں چلے جاتے ہیں پاؤں ایسے ہی، تو وہ ضرورت کے مطابق اونچا بھی ہو جاتا تھا اور نیچا بھی ہو جاتا تھا، تو اس پہ پھر تو وہ شعار اللہ ہے۔ زمزم شعار اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ کیوں شعار اللہ ہے، کہ وہ اس طرح نکلا اور اس میں شفا ہے، اس میں یہ سارا کچھ ہے۔ اب صفا مروہ کیوں شعار اللہ ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ اچھا، اب جب یہ اگلی آیت میں اللہ نے پھر اتنے غصے میں یہ بات کی نا، جب جلال فلج دیکھیں نا یہ لفظ کہ ان پر لعنت اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، کوئی چھوڑا ہی نہیں اللہ نے۔ تو اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ یہ بہت بڑا انہوں نے کیا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے مروہ کا نام بدلا، اس کو موریہ کیا، اسماعیل کی جگہ اسحاق کیا، اور بائنڈنگ آف اسحاق آئزک کے نام پہ ایک چیپٹر بنایا، اور اس کے بعد اپنے ایجنٹ ابن اسحاق کے ذریعے مسلمانوں کا رخ جو ہے وہ مروہ کی طرف ہونے ہی نہیں دیا، مینا کی طرف موڑ دیا، اور سارے مینا میرے بھی شدائی ہو گئے پہاڑوں کے وچ لبدا رہا کہ کتھے بھی یارو مقام۔ تو یہ آج سے محض 18 سال پہلے کی بات ہے، جوان تھے تب، تو میں پہاڑوں میں بڑا چل کے بڑی مشکل، پتہ نہیں وہ مقام تھا ابھی کہ نہیں، لیکن بہرحال میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا ادھر پہاڑوں میں۔ اچھا، کیوں اس طرح کیا کہ مروہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ دوستو، یہ صفا اور مروہ یہ بھی دو شدادہ، دو پورٹلز ہیں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی نا، اللہ نے اس لیے اس کو پورٹل کہا، شعار اللہ کہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے جی، بارکنا حولہ، جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور میں نے آپ کو متعدد دفعہ بتا چکا ہوں کہ برکت میٹا فزیکل ہے، برکت کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی مشہور اگزامپل میں دیتا ہوں کہ 2 بندوں کا کھانا ہے، اس کو 100 بندے کھا جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں برکت پیدا ہو گئی ہے، یعنی کوئی میٹا فزیکل ورلڈ سے کوئی چیز آتی ہے انویزیبل، اور اس کی کوانٹٹی کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ متعدد دفعہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ چیز برکت مرحمت فرمائی۔ عبداللہ بن جابر والا مشہور واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ والا مشہور واقعہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہاں بارکنا حولہ، کہ اس کے ماحول میں میں نے برکت رکھی ہے۔ تو مجھے وہ ساری بات سمجھ آتی تھی کہ یار یہاں پورٹل ہے، یہاں میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو ہے نا کنیکشن ہے، اس لیے اللہ نے اس کو کہا۔ اب جب اللہ نے اس کے تو ماحول میں برکت رکھی، اللہ نے اس کو کہا کہ اس کی اس پوری زمین میں برکت ہے، تو مجھے یہاں میٹا فزیکل چیز نہیں ملتی تھی جب تک میں اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے پورٹل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو کوئی دمبا آیا، پورٹل کھلا اور وہ جانور جو ہے وہ باہر آ گیا۔ اب یہ تو چلے مروہ کا پورٹل جو ہے نا مان ہو گیا جی، یہاں دمبا یہاں نکلا کیونکہ قربانی یہاں ہوئی ہے، یہ 100% کنفرم بات ہے۔ اور پورٹل کھلا اور وہ دمبا جو ہے وہ حاضر ہو گیا، وہاں آ گیا۔ اور صفا کا پورٹل ابھی آپریٹ ہونا ہے۔ کیسے
ہو سکتا ہے ماضی میں ہوا ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن فیوچر میں ضرور آپریٹ ہونا ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع زوائد میں حدیث ہے 12,575 اور 12,578، ایک قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 3 نشانیوں کا ذکر ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو قیامت کی، ان کے واپسی کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا۔ ایک یاجوج ماجوج کا، اور تیسرا ہے 4 ذکر ہیں، ہاں جی 4 بڑی نشانیاں۔ تیسرا دھواں، اور چوتھا جو ہے وہ دابت الارض۔ دابت الارض تکلم الناس، زمین کا جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے یہ نشانی دابت الارض کی، اور یہی دابت الارض تھا جو نکلا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کا منسا کھایا۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ منسا، انہوں نے منسا کا ترجمہ کر دیا لاٹھی، چلے اس پہ جب ہوں گے بات کریں گے، لیکن وہاں بھی لفظ ہے کہ جنوں کو ان کی موت کا پتہ نہ چل سکا تا وقتیہ کے دابت الارض نے ان کا منسا کھا لیا۔ تو انہوں نے وہاں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے جناب معتبر عزت مآب لوگ جنہوں نے ٹرانسلیشنز کی، انہوں نے وہاں دابت الارض کا مطلب دیمک کر دیا، حتیٰ کہ دابا جو ہے وہ کیڑے کو دابا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، دابا جانور بڑے کو کہتے ہیں۔ تو ویسے ان ادر ورڈ آل لیونگ اینیمل کنگڈم جو ہے اس کو دابا کہتے ہیں۔ آل اینیمل کنگڈم، اس میں انسان بھی شامل ہے، تمام اینیمل شامل ہیں، لیکن یوزلی کیڑے کے لیے دابا نہیں بولا جاتا۔ اور انہوں نے دابت الارض، اور دیمک چونکہ وہ مٹی میں رہتی ہے تو انہوں نے وہیں سے دابت الارض، اور وہ لاٹھی بنا دی منسا کو لکڑی کی، اور کہا کہ دیمک لکڑی کھا گئی، اور وہ میرا مطلب ہے۔ دابت الارض کا لفظ 2 دفعہ قرآن پاک میں آیا، ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں، اور دوسری دفعہ دابت الارض نکلے گا قیامت کے نزدیک اور لوگوں سے، انسانوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع زوائد کی حدیث کے مطابق، اور بہت سارا اور لٹریچر ہمیں ملتا ہے، سیدی صفا پہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک سوراخ پر سرکار نے اپنی چھڑی ماری اور کہا کہ یہاں سے دابت الارض نکلے گا، صفا سے دابت الارض نکلے گا۔ جتنی بھی احادیث ہیں وہ کنفرم ہے اس بات پہ کہ وہ حرم میں نکلے گا۔ جو حدیث امام حاکم لے کے آئے ہیں مستدرک الحاکم میں 8490، جس کو انہوں نے کہا ہے کہ صحیح علی شرط مسلم و بخاری، اس میں بھی انہوں نے جو لوکیشن بتائی ہے وہ بالکل صفا کا لفظ یوز نہیں کیا، لیکن وہ بالکل صفا کی لوکیشن بنتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حجر اسود کی سائڈ پہ اور بنو مخزوم کے دروازے کے درمیان سے دابا نکلے گا۔ تو صفا سے اگر آپ حجر اسود جو ہے وہ صفا سے تھوڑا سا اس طرف آتا ہے، یعنی بالکل سیدھ جو ہے نا صفا کی، وہ آلموسٹ کعبے کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے جی، کعبے کے دروازے سے تھوڑا سا ایسے کر کے تو اگر سیدھا بالکل ہوں تو
وہ صفا کسی زمانے میں وہاں سے کعبہ صفا سے نظر آتا ہوتا تھا، میں نے خود دیکھا ہوا ہے. تو وہ سیدھا نا حجر اسود سے تھوڑا سا اس طرف کر کے، تو امام حاکم نے اور دوسری جو احادیث ہے ان میں صفا کا نام نہیں، لیکن انہوں نے لوکیشن یہ دی ہے کہ حجر اسود اور بنو مخزوم کے دروازے کے درمیان سے، باب بنو مخزوم کے درمیان سے جو دابا نکلے گا، تو وہ بالکل ایگزیکٹ صفا کی لوکیشن بنتی ہے. کیونکہ صفا سے آپ جو ہی مروہ کی طرف چلتے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائڈ کے اوپر اگر ہم باہر نکل جائیں، کسی زمانے میں وہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا، یہ باب السلام سے پہلے دروازہ آتا ہے، اور اس کے پیچھے ابو جہل کا جو تھا، بنو مخزوم کا، چونکہ وہ سربراہ تھا تو ابو جہل کا گھر تھا. آج کل وہاں پہ ٹوائلٹس ہیں، بہت لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں. وہ پلیس جو ہے وہ ایگزیکٹ وہی پلیس ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا، جہاں آج کل ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں. اگر ہم باب السلام سے باہر نکل کے رائٹ کی طرف مڑ جائیں تو ہم لیفٹ پہ مڑیں تو ہم باب مروہ کی طرف چلے جائیں گے. باب السلام سے باہر نکل کے اگر ہم رائٹ کی طرف مڑ جائیں تو پھر ہم آ جائیں گے بنو مخزوم کے دروازے کی طرف. تو باب اسلام کی بھی محل ہے، آج کل تو انہوں نے باب اسلام بھی شاید بند کر دیا ہے یا اس کی لوکیشن چینج کی ہوئی ہے. لیکن جو پہلا باب اسلام میں نے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باب السلام سے داخل ہوتے تھے، تو میرے ابو نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میں نے تمہارا نام جو ہے وہ باب السلام کی نسبت سے رکھا ہوا ہے، تو تم جب مکہ میں پہلی دفعہ جانا تو جب تم پہلی دفعہ انٹر ہو تو تم باب اسلام سے انٹر ہونا. تو اس لیے میں نے وہ پرانا باب اسلام جو ہے نا جی، جو 2001 2 3 میں تھا، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. تو اس کے بالکل تھوڑا سا صفا والی سائڈ پہ لیٹرینے ہیں، اور وہ لیٹرینے بالکل آج کل اسی جگہ پہ ہیں جہاں ابو جہل کا گھر تھا. تو یہ لوکیشن بالکل وہی بنتی ہے، حجر اسود اور بنو مخزوم کے درمیان کی لوکیشن ایگزیکٹ صفا آتی ہے. تو صفا جو ہے یہ بھی ایک پورٹل ہے. صفا کا پورٹل اپریٹ ہوگا اور یہاں سے وہ دعوت الارض نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں اس کی. وہ نماز لوگ اس کو دیکھ کے لوگ بھاگیں گے اور فٹافٹ نماز نیت لیں گے. تو وہ نماز پڑھنے والوں کے پیچھے جا کے بولے گا، اوے تو اب نماز پڑھنے لگا ہے جب وقت گزر گیا ہے، تو اس کے ناک پہ نشان لگا دے گا. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جانور جو نکلے گا، یہ جو برے بندے ہوں گے ان کے ناک پہ نشان لگائے گا، اور جو نیک بندے ہوں گے ان کے ماتھے پہ نشان لگائے گا. اللہ معاف کرے، لوگ بالکل اللہ ننگا کر دے گا دنیا میں ہر چیز کو اس کے ذریعے سے. اور یہ پھر بڑی شہرت ہوگی اس جانور کی، اور یہ بہت بڑا جانور ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ صفا کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں سے نکلنا شروع کرے گا تو 3 دن تک باہر نکلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی کسی روایت میں آتا ہے 70 گز اس کی لینتھ ہوگی، کسی میں آتا ہے 130 گز ہوگی، کسی میں خالی 30 گز آتا ہے، لیکن اٹ ول بی اے ہیوج کریچر. یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی بڑی کریچر ہوگی جو اس دنیا کی نہیں ہوگی، اس پلینٹ کی نہیں ہوگی، اس سما کی نہیں ہوگی، کسی اور یونیورس سے آئے گی اور پورٹل کے ذریعے سے آئے گی. یہ 2 چیزیں تو کنفرم ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا سینس ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پورٹل جو ہیں یہ جانوروں کی آمد و رفت والے پورٹل ہیں. اور کہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی مروہ یا صفا سے نہ نکلی ہو. مجھے یہ بھی شک پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور پھر جو ایک شخص سروائیو کیا تھا اس ساری قوم جو ہے سوائے پیغمبر کے اور ان کے ماننے والوں کے، باقی ساری قوم جو ہے
اللہ نے تباہ و برباد کر دی تھی، اس قوم میں ایک سردار جو کہ کافر تھا، جو کہ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان نہیں لے کے آیا تھا، وہ سروائیو کر گیا تھا، اور اس کے سروائیول کی وجہ رسول اللہ نے یہ بتائی تھی کہ ابو رغال اس کا نام تھا، اور وہ حرم کی حدود میں موجود تھا، اس لیے عذاب جو ہے نا اس کے قریب نہیں آیا اور وہ اس میں سروائیو کر گیا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابو رغال کون ہے؟ فرمایا بنو سکیف کا جد امجد۔ ٹھیک ہے جی، بنو سکیف جو ہیں وہ رہتے تھے طائف میں۔ تو اگرچہ مدائن صالح آج ہمیں جو کھدائی کے ذریعے ملے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وادی حجر سے گزرے تبوک جاتے ہوئے، وہ مکہ سے کافی دور ہے، آلموسٹ تقریباً سمجھ لیں 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے، لیکن چونکہ سمود کی سیولائزیشن بہت بڑی سیولائزیشن تھی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صرف کوئی 5-10 کلومیٹر کے ایریے میں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سیولائزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہجر، وادی ہجر ہو، جو کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، وہ اس کا ہیڈ آفس ہو، جس طرح آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ریاض ہے، اور ریاض مکہ شریف سے تقریباً 1200 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت قوم سمود کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہ کیپٹل جو ہے وہ وادی ہجر میں ہو، اور ان کی سیولائزیشن پورے جزیرۃ العرب پہ پھیلی ہوئی ہو۔ یہ پاسیبلٹی ہے، کیونکہ ابو رغال اس وجہ سے بچا، اور پھر ابو رغال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد امجد بنو سکیف کا قرار دیا، اور بنو سکیف جو ہیں وہ رہنے والے طائف کے ہیں۔ تو طائف مکہ سے تھوڑے فاصلے پہ ابھی ہم ہو کے آئے ہیں الحمدللہ تو طائف سے، تو جسٹ گھنٹے سوا گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور بڑی خوبصورت ڈرائیو ہے، بالکل اسی طرح کی ڈرائیو ہے جس طرح کی ہماری ایبٹ آباد اور مانسرا کے درمیان ڈرائیو ہے نا، یہ والی گول گول پہاڑی پہ گھومنے والی اور بالکل سٹیپ سلوپ، اسی طرح کی سیم اسی طرح کی ڈرائیو ہے مکہ سے طائف کی۔ تو یہ مثلا میرا اس پہ تو میں کنفرم ہوں، اپنی ریسرچ کے مطابق ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قربانی صفا کے اوپر ہوئی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام والی قربانی والا واقعہ، اور مروہ کا پورٹل کھلا اور وہاں سے دمبا نکلا اور وہ پھر ذبح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور صفا کے اوپر دابت الارض صفا سے نکلے گا، میں 100% کنفرم ہوں، سیدی رسول اللہ نے باقاعدہ اس کے اوپر مارا۔ اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہیں، دے آر پورٹلز، یہ کنیکشنز ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ جو یطلع قرن الشیطان من النجد ہوا، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے، یہ بھی اب سمجھ لیں کہ میرا ایک کنکلوژن ہے کہ مروہ کا پورٹل آپریٹ کر چکا ہے، صفا کا پورٹل ایک دفعہ ابھی آپریٹ کرنا ہے، ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے مروہ کی پہاڑی کو انہوں نے بالکل کور کر دیا ہے، اور صفا کے آگے کبھی پہلے انہوں نے ویکس لگائی، اب انہوں نے شیشہ لگا دیا ہوا ہے، لیکن یہ دابت الارض کو نہیں روک سکیں گے، جتنے مرضی شیشے لگا لیں۔ اور وہ پہاڑی آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، انہوں نے اس کو کاٹ کے کافی چھوٹا کر دیا ہوا ہے، لیکن اس کا کافی بڑا حصہ آج بھی موجود ہے، اور وہ شیشے کے پار سے نظر آتا ہے۔ اور یہ دو پورٹلز ہیں، صفا اور مروہ، کنفرم بات ہے، آپ پورٹل کہہ لیں یا شدادہ کہہ لیں، قرآن کی زبان میں یہ شدادہ ہو سکتے ہیں، اور اس لیے اللہ نے ان کو صفا مروہ کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا، اور اسی لیے اس کو دجالی تہذیب جو ہے وہ ختم کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور
آگے شیشے لگوا رہی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو بالکل ختم کر کے لیول گراؤنڈ کر دیا جائے۔ اللہ اپنے شعر کی حفاظت کرنے والا خود ہے، وہ خود کرے گا۔ اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام والی بات جو میں نے کی، وہ میرا ایک وجدان یہ کہتا ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنسز اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے لٹریچر میں ایسی کوئی بات نہیں ملی، غلط بات نہیں کروں گا، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنسز یا ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ ابو رگال کا موجود ہونا، اور ابو رگال کی جو جد امجد ہے وہ سکیف کا ہونا، اور سکیف جو ہے وہ مکے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ان کا رہنا، تو ہو سکتا ہے ہجر میں ان کا کیپٹل ہو، اور یہ یہاں تک ساری سویلائزیشن ہو، اور یہ اونٹنی جو ہے، کیونکہ ہاں ایک اور بات جس کی وجہ سے سرکمسٹانشل ایویڈنس ڈاٹ کنیکٹنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی اسفان سے جب گزرے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، تو فرمایا یا ابا بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ تو جناب ابوبکر صدیق سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وادی اسفان ہے۔ فرمایا ہاں، یہیں سے صالح اور ہود بھی گزرے تھے جب وہ کعبہ تشریف لے کے آئے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم بھی آئی ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ ابو رگال کا وہاں پر موجود ہونا حرم میں یہ دیتا ہے کہ وہ کعبے کو مانتے تھے۔ تو ان کی قوم بھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول زمانے نبوت میں حج کے لیے تمام قبائل آتے ہوتے تھے، لیکن وہ مسلمان تو نہیں تھے، حج تو وہ کرنے آتے ہوتے تھے، پورا عرب آتا ہوتا تھا، اوس و خزرج بھی اسی طرح آئے تھے اور اسی طرح مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں آئے ہوں اور وہاں انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہو کہ جناب اس پہاڑی سے ہمیں تو اونٹنی نکال کے دکھاؤ، مروہ والی پہاڑی سے یا صفا والی پہاڑی سے۔ تو یہ چونکہ دمبا تو نکلا، ڈیفینٹ آپریٹ ہوا، وہ تو بالکل صاف ہے جی کہ پورٹل آپریٹ ہوا اور دمبا نکلا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا ایویڈنس یہ ہے کہ وہ جو ہے دابت الارض وہ وہاں سے نکلنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ جانوروں کی موومنٹ کا جو ہے نا جی ایک سے دوسری پہ پورٹل ہوں، کیونکہ وہ جو پرندے آئے تھے وہ بھی پرندوں کے بارے میں بھی جو ہمیں آئی ایویڈنس ملتا ہے، وہ جو ابرہا کے لشکر کے اوپر آئے تھے، وہ بھی بندہ یہی کہتا ہے کہ اس طرح کے پرندے ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں تھے، نہ ہی دوبارہ کبھی دیکھے ہیں۔ وہ ابابیل تو بیچاری نہ رکھ دیتا ابابیل ہوتا، طائران ابابیل کے مطلب جھنڈ پرندوں کے، غول کے غول، طائر پرندے اور ابابیل غول ان کے ہیوج تعداد میں۔ تو جو عینی شاہد ہے، جو لٹریچر آج بھی محفوظ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے پرندے تھے کہ جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اور اسی طرح ایک پرندے اور آنے ہیں کہ جنوں کی گردنیں اونٹ کی گردن جتنی ہونی ہے، اور انہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھا کے سمندروں میں پھینکنا ہے۔ تو جانوروں کی موومنٹ دوسری یونیورس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بھی ہوئی، جانور کی موومنٹ دوسری یونیورس سے جو ریم آیا، دمبا آیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ لیلا جو آیا قربان ہوا، وہ لیلے کی بھی ہوئی، وہ بھی پورٹل کے ذریعے سے ہوئی، اور دابت الارض بھی پورٹل کے ذریعے سے نکلے گا۔ لہٰذا یہ صفا مروہ اس لیے شعار اللہ ہے کہ یہ پورٹلز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ اس پورٹلز میں بار بار یہ نہ کہیے گا کہ میں وہ یہ پورٹل کہنا شروع کر رہے، پورٹل نکال رہے قرآن سے، یا پورٹل سے مراد ایک ایسا دانہ، ایک ایسی میریکولس پلیس ہے جو دوسری دنیا سے کنیکٹ کرتی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے اس کو شدادہ کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور 7 شدادہ بتائے ہیں قرآن نے۔ تو 3 تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ میرا مطلب حق پہ رکھے، صحیح علم عطا فرمائے۔ یہ 3 تو میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ڈسکور کیے ہیں، ایک صخرہ والا
اور یعنی بیت المقدس والا، اور 2 یہ. تو اب بھی آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ انہوں نے پھر اس کو مروہ کو موریا سے بدلا اور اللہ کریم نے ان پر لعنت فرمائی. تو اب اگلی آیت پڑھ کے پھر ختم کرتے ہیں. اللہ نے کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. اب اللہ نے ان کو ایک موقع دیا، اور دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ بالکل اسی سیکوینس میں بات کر رہے ہیں کہ لعنت ہے ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے اور تمام لعنت کرنے والوں کی طرف سے، سوائے ان لوگوں کے تابو جو تائب ہو گئے، توبہ کر لی انہیں، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لی، وہ بینو اور بیان کر دیا جو کچھ انہوں نے چھپایا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اللہ کہتا ہے انہیں معافی مل سکتی ہے، یہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور جو کچھ انہوں نے بیان اور بیان کریں کہ جو کچھ انہوں نے چھپایا ہے، جو کچھ انہوں نے مکس اپ کیا اس کو یہ بیان کریں. فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کی جائے گی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یہاں بھی اللہ نے توبہ قبول کرتے ہوئے بھی بیانو کا لفظ لگایا کہ یہ بیان کریں جو انہوں نے بے غیرتی کی ہے، جو انہوں نے ضلالت کا مظاہرہ کیا ہے اور مروہ کو موریا سے بدلا ہے اور اسماعیل کو اسحاق سے بدلا ہے اور مکہ کو بیت المقدس یروشلم سے بدلا ہے. یہ سارا کچھ یہ بیان کریں، اعتراف کریں، تو پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. اور پھر اللہ نے کنکلوژن دیا ان الذین کافروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. تو وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور بات بیان کر دیں، ان کو معاف کر دوں گا. اور وہ لوگ جو انہوں نے توبہ نہ کی وہ کفر پر ہی رہے، وہ ماتوا اور انہیں موت آ گئی، وہم کفار اور وہ کافر ہی ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتہ والناس. اور یہاں بھی اللہ نے بڑے غصے کے ساتھ کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، والناس اور تمام انسانوں کی اجمعین اکٹھے ہو کے ان کے اوپر لعنت. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی. اور آگے اللہ کہتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا اللہ، وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا الہ، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے. لا الہ، کوئی اور الہ نہیں، الا اس کے سوا، هو الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان الرحیم ہے. بڑی خوبصورت، بڑی پیاری آیت ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس کا ذکر کیا کریں. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کوئی الہ نہیں. الہ وہ جو قانون سازی کا حق رکھتا ہے، جو حکمرانی کا حق رکھتا ہے. کوئی لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا سوائے اس کے، هو الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان، بہت رحمتوں والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.